السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ کرے آپ سب لوگ ایمان اور عمل کی بہترین حالت میں ہوں، اور رب سے دعا ہے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائیں اور اپنی پسند کے کام ہم سے لے لیں، اپنی رضا کے کام ہم سے لے لیں، ہماری نیت اپنے لیے خالص کر لیں، آمین، اور اپنے نیک بندوں میں ہمیں شامل کریں، آمین یا رب العالمین۔ تو چلے شروع کرتے ہیں دعا۔ آج اجتماعی دعا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں، جو سامعین سننے والے ہیں سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں اور آمین کہیں۔ کافی ساری بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، تو کائنڈلی سب دعا مانگیے گا، سب آمین کہیے گا کہ سب کے اللہ تعالیٰ پریشانیاں ختم کرے اور پاکستان کو اللہ سلامتی نصیب فرمائے، پاکستان کو ترقی دے، عزت دے، کہ آج کے دن ہمارا ملک جو ہے رب العالمین نے 14 اگست ہمارے لیے تاریخ مقرر کی تھی، 27 رمضان کو، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامتی نصیب فرمائے، پاکستان کے لیے بہت ساری دعائیں کریں۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین الہی آمین۔ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، آمین۔ یا رب کائنات، ہم سب بہنیں آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہیں۔ آج جمعے کا مبارک دن ہے، ہم آپ سے دعا مانگتے ہیں اپنی رحمت اور اپنی شان کے مطابق، اور اپنی بہترین رضا کے ساتھ اسے قبول فرما لیجئے گا۔ اے پروردگار، ہمارے گناہوں کو بخش دیں۔ الہی، ہم سے ہمارے کاموں میں جو بھی بے جا زیادتیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیں، ہمارے قدم دین اسلام میں مضبوطی سے جما دیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیں۔ الہی، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کو ایک مانتے ہیں، الہی ہم سب کو معاف فرما دیں، ہم پر رحم فرمائیں۔ اے بہترین رحم فرمانے والے، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر بہت ستم کیے ہیں، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ الہی، ہم نے اب تک اپنی جانوں پر بہت ظلم کیا، اسے ابھی تک تیرے قرآن سے دور رکھا، تیری عظیم کتاب سے دور رکھا، اس سے اچھی باتوں سے دور رکھا۔ الہی، ہم نے اپنی جانوں کو اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش کی پروردگار، اور اسے اپنی مرضی سے چلاتے رہے۔ الہی ہم سے درگزر فرمائے، الہی ہمیں معاف فرما دے، الہی ہم پر رحم فرمائے۔ الہی اگر آپ نے ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، آپ ہی ہمارے ولی ہیں، مولا ہیں۔ الہی آپ جانتے ہیں ہم نے ہر طرف سے منہ پھیر دیا ہے اور پوری طرح آپ کی طرف آ گئے ہیں،
آپ ہی ہمارے رب ہیں، واحد رب جس کا کوئی شریک نہیں۔ الہی بس آپ ہمیں معاف فرما دیجئے، ہم پر رحم فرما دیجئے۔ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا ربی ہم سے بھول چوک میں جو بھی قصور ہوئے ہیں، رات کے اندھیرے میں الہی، دن کی روشنی میں ہوئے ہوں، الہی وہ غلطیاں جو ہم نے جان بوجھ کے کی ہیں، الہی ان تمام غلطیوں کو، ان تمام کوتاہیوں کو جو ہم کر کے بھول گئے ہیں، الہی ہمیں نہیں پتہ ان غلطیوں کو ہم بھول گئے ہیں، الہی تجھے تو پتہ ہے، ہمیں معاف فرما دے۔ الہی ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائیے، ہمیں معاف فرما دیجئے، ہماری گرفت نہ فرمائیے گا۔ مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالے جو آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہی نہیں ہم میں الہی وہ ہم پر نہ ڈالے۔ یا رب ہم سے نرمی فرمائے، ہم سے درگزر فرمائے، ہم پر رحم فرمائے۔ الہی آپ ہی تو ہمارے مولا ہیں، الہی کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائے۔ مالک یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، یا اللہ ہمارے ملک کو ترقی دے، ہمارے ملک سے کرپشن ختم کر دے الہی، سب سے زیادہ خوشحال ملک بنا دے ہمارے ملک کو الہی، ہم مسلمانوں کو خوشحال کر دیں، ہمیں آزمائشوں سے بچا لیجئے مالک۔ الہی ہمیں اور ہمارے والدین اور تمام امت مسلمہ کو معاف فرما دیجئے۔ الہی جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے ہمیں بچا لے، الہی اس نار سے بچا لے ہمیں، یا اللہ کسی کو بھی بغیر مغفرت کے نہ چھوڑیے گا الہی۔ پروردگار ہم ان تمام گناہوں کی معافی آپ سے مانگتے ہیں جو ہم نے ڈھٹائی سے کیے، غفلت میں کیے، بے شعوری میں کیے۔ الہی آپ نے ہمیں سیدھے رستے پر لگا دیا ہے پروردگار، الحمدللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرے، ہمیں اپنے خزانہ فیض سے رحمت عطا فرمائے کہ تو ہی تو فیاض حقیقی ہے، الہی تو ہی فیاض حقیقی ہے۔ الہی جن کے والدین زندہ ہیں ہم کو ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور پروردگار ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جو ہمارے والدین کی خدمت کر رہے ہیں ان کو بھی تو بہترین اجر دے، ان کو بہت اچھی صحت و زندگی عطا فرمائے۔ الہی ہماری طرف سے ہمارے والدین کی اطاعت میں، خدمت میں، محبت میں جو کمی ہو گئی ہے، کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ اس میں ہماری پکڑ نہ کیجیے گا، ہمیں معاف فرما دے۔ الہی ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے، الہی ہمیں معاف فرما دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب اپنے تمام مومن بندوں کی مغفرت فرما دے۔ الہی ہمیں اپنی موت کو یاد رکھنے والا بنا دے۔ لا الہ الا انت سبحانک 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 انی کنت من الظالمین۔ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک ہم خطاوار ہیں۔ الہی ہم نے غلطی کی ہے، ہم نے زبان کی بہتیاتی کی ہے، الہی ہمیں اپنی ایک ایک غلطی پر معافی چاہیے الہی۔ یا اللہ تیری معافی کے دروازے ہر وقت کھلے ہوئے ہیں، اللہ ہم آپ سے سچی توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے الہی۔ یا الہی ہمیں معاف فرما دے الہی، جو تیری طرف نیک نیتی سے آتا ہے آپ اسے معاف فرما دیتے ہیں، اس کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ الہی ہمیں ہدایت دے دیجئے، الہی ایسے لوگوں کو ہدایت دے دیجئے یا اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے، اللہ جو رشتوں کو توڑنے والے ہیں، جو چرف زبانی سے جھوٹ بول کر اس کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، الہی انہیں ہدایت دے دیں۔ یا اللہ تہمتیں لگانے والوں کو، برائی کی طرف بلانے والوں کو ہدایت دے دیں۔ یا اللہ برائی کر کے وہ ایسے سر اٹھا کے پھر رہے ہیں، یا اللہ تو انہیں ہدایت دے، انہیں سچی توبہ کرنے والا بنا، اس سے پہلے کہ توبہ کے دروازے بند ہو جائیں۔ یا اللہ انہیں ہدایت دے دیں، آمین۔ الہی انہیں ہدایت دے دیں، الہی ایسے بے شعوروں کو شعور عطا فرمائیں۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، الہی ہم سب سے آسان حساب کتاب لیجیے گا۔ الہی جو بے شمار نعمتیں آپ نے ہمیں عطا کی ہیں ان پر سب پر ہمیں شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائیں۔ الہی آپ نے ہمیں امن دیا، کھانے کو دیا، رہنے کو دیا، اولاد دی، ماں باپ دیے، خوبصورت رشتے دیے، اور سب سے بڑی نعمت دین اسلام دیا، ہمیں مسلمان بنایا۔ الہی نعمتوں کے بارے میں
ہم سے آسان حساب کتاب لیجیے گا الہی، آسان حساب کتاب لیجیے گا، کیونکہ جس سے آپ نے حساب لے لیا، حساب کتاب کر لیا، حساب کتاب لے لیا تو وہ مارا گیا۔ الہی ان نعمتوں کا بہترین حق ادا کرنے والا بنا دیجیے، الہی ان نعمتوں کا احساس کرنے والا بنا دیجیے۔ الہی ہمیں ان نعمتوں کا احساس نہیں ہے ہمیں الہی، اور نہ ہم اس کی قدر کر پاتے ہیں الہی۔ ہم آپ کے تمام نعمتوں کی جتنی بھی آپ نے ہمیں عطا کی ہے اس کے بے شمار انگنت دفعہ شکر گزار ہیں، اور پناہ مانگتے ہیں آپ کی نعمتوں کے زوال سے الہی۔ الہی ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل کر دیں، الہی ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل کر دیں۔ الہی ہمارے دل آپ کی مٹھی میں ہیں مالک، ہمارے دل آپ کی مٹھی میں ہیں، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر قائم رکھیے گا الہی۔ ہم جو ہیں اس پر ہمیں اطمینان و سکون نصیب فرما الہی، ہمیں اپنے مسلمان ہونے پر فخر نصیب فرما الہی۔ ہمیں شیطان کی چالوں اور اس کے وسوسوں سے بچا لے۔ اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت، الہی موت کی سختی سے اور اس کی سختی طاری ہونے سے ہمیں بچا لیجیے گا یا اللہ۔ موت کے زندگی کی آزمائشوں سے ہمیں بچا لے یا اللہ، زندگی اور موت کی آزمائشوں سے ہمیں بچا لے الہی۔ جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں اور ہماری اولادوں تمام امت مسلمہ کو کلمہ توحید پر قائم رہنے والا بنا دے الہی۔ الہی یا رب العالمین، ہمیں اپنے دین سے راضی رہنے والا بنا، اور مرتے وقت ہماری زبان پر کلمہ توحید جاری فرما دیجیے گا الہی۔ یا اللہ ہمیں بغیر کلمے کے دنیا سے مت جانے دیجیے گا الہی۔ الہی ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کریں، اپنے مومن بندوں میں شامل کر لیں الہی۔ الہی آپ نے ہمیں اپنے دین کے کام کے لیے چنا ہے، وہ میری جو بہنیں دین کا کام کر رہی ہیں پروردگار ان سب سے قبول فرما، اور ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ بہترین طریقے سے دین کا کام کریں، اور اللہ مرتے وقت تک ہمارا معاملہ آسان فرما دیجیے گا الہی۔ مرتے وقت ہمارا معاملہ آسان فرما دیجیے گا، لمبی برکتوں والی زندگی دے کر ہم سے دین کا مزید خوبصورت کام لیں، ایسا کام جو آج تک آپ نے کسی سے نہ لیا ہو، اور اسے ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا، اور اس کے بدلے میں ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرمائے گا مالک۔ اور جب موت آئے مالک تیرے گھر میں سجدے میں آئے، اور تیرے اذن سے جب فرشتے آئیں اس حال میں پروردگار کیا کہ سلام کریں اور تیرے اذن سے روح قبض کریں، اور ہمیں موت کے وقت وہ جنت کا منظر دکھا دیجیے گا جو آپ اپنے نیک بندوں کو دکھاتے ہیں الہی۔ ہمیں نیک بندوں میں شامل کر لیں الہی۔ ہمیں شہادت کے درجے کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے گا الہی، ہمیں شہادت کا درجہ دے دیجیے گا یا اللہ، ہمیں شہادت کا درجہ دے دیجیے گا۔ ہم سے قرآن کے 5 حقوق ادا کروائیں، ہمیں صاحب قرآن بنائیں، ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائیں الہی۔ ہمارے لیے جنت کی تمام کھڑکیاں کھول دیجیے گا، اور ہم نے قرآن کو جو حفظ کرنے کی نیت کی ہے اسے قبول فرمائیں، ہم سے پورا کروائیں، اور قرآن کو ہماری قبر کا ساتھی بنا دیں اپنی شان کے مطابق اے الہی۔ اپنی شان کے مطابق ہماری قبر میں بہترین مہمانی کیجیے گا۔ قیامت کا وقت چاہے وہ قیامت صغریٰ ہو یا قیامت کبریٰ، وہ ہماری زندگی اور موت کا سب سے خوشیوں والا خوبصورت ترین دن بنا دیجیے گا، خوبصورت وقت بنا دیجیے گا الہی۔ ہم سب کو ظہر کی نماز جنت فردوس میں عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے گا اللہ۔ ظہر کی نماز ہم سب جنت فردوس میں مل کے ادا کریں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کر دے ربا، خوشیوں کا دن کر دے ہمارے لیے ربا، اور ہمیں جنت کی صبح نصیب فرمائیے گا الہی۔ ہمیں جنت کی صبح نصیب فرمائیے گا یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین الہی۔ بے شک ہم تیری پناہ مانگتے ہیں بلا کی مشقت سے، بدبختی پا لینے سے، بری تقدیر سے، اور دشمنوں کے خوش ہونے سے الہی۔ برے وقت، بری گھڑی، برے پڑوسیوں سے، برے اخلاق سے ہمیں بچا لیں الہی۔ ہمیں برے وقت سے بچا لیں الہی، بری گھڑی سے بچا لیں، برے پڑوسیوں سے بچا لیں، برے اخلاق سے بچا لیں، اپنی نعمتوں کے پروردگار اپنی نعمتوں کے چھن جانے سے ہمیں بچا لیں الہی۔ جو دعائیں مانگنے سے رہ گئی ہیں اور ہمارے دل میں ہیں اور آپ انہیں جانتے ہیں الہی، انہیں ہمارے حق میں قبول فرما لیں یا اللہ، انہیں ہمارے حق میں قبول فرما لیں،
رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ آمین۔ الہی ہم سب کو قابو میں رکھیں، جہاں جہاں ہم بے قابو ہو جائیں وہ ہمیں قابو میں رکھیں۔ یا اللہ شیاطین اور ہمارے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ پیدا فرمائے، اتنی دوری پیدا فرما دے۔ الہی ہماری اولادوں کو ہمیشہ کے لیے اپنی حفاظت میں لے لیں۔ الہی ہمارے بچوں کو بے حیائی سے بچا لیں، اس دور کے فتنوں سے بچا لیں، دجالی فتنوں سے بچا لیں، ان میں ایمان کوٹ کوٹ کے بھر دے۔ الہی انہیں ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔ الہی انہیں تو اپنا اور ہمارا فرما بردار بنا دے اور ان سے دین کا بہترین کام لے لے۔ الہی ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو تنہا نہ چھوڑنا۔ یا اللہ آپ بہترین وارث ہیں مالک، انہیں بہترین صفات والا بنا دے، انہیں خیر و برکتوں والا طیب پاکیزہ رزق عطا فرمائے، انہیں زندگی کے قدردان ساتھی نصیب فرمائے، نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرمائے۔ الہی بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، اور جن کو مزید اولاد چاہیے الہی ان کی خواہش پوری فرما دے۔ جن بہنوں نے خواہش کا اظہار کیا ہے اولاد کے لیے اور دعا کے لیے کہا ہے، درخواست کی ہے، یہ درخواست اپنی درگاہ میں قبول فرما لے۔ الہی جن کو اولاد نرینہ چاہیے، بیٹی چاہیے، اللہ ان کی دعائیں قبول فرما لیجیے۔ الہی ہم نے اپنے بچوں کو ہمیشہ کے لیے آپ کی نگہبانی میں دیا، کیونکہ آپ بہترین نگہبان ہیں۔ الہی آپ ہی ان کے نگہبان ہیں، ان کی نگہبانی کرنے والے بہترین نگہبان، ہماری دعائیں قبول فرما۔ پروردگار جو بچیاں، جو شادی شدہ بچیاں، جو خواتین ہیں جنہوں نے درخواست کی ہے اور جو آزمائشوں میں اپنی شادی شدہ زندگی سے، اپنے سسرال والے، اپنے شوہر کی وجہ سے آزمائشوں میں، انہیں آسانیاں دے کر آزمائشوں سے آزاد کر دیجیے، ان میں آپس میں محبت پیدا کر دیجیے۔ ان کے درمیان جو شیاطین آگے ہیں، چاہے وہ انسانوں میں سے ہیں یا جنوں میں سے، ان کو ان کے درمیان سے نکال دیجیے تاکہ وہ اپنی مرضی سے خوشگوار زندگی گزار سکیں۔ ان شیطانی چیلوں کو ہدایت دے دیجیے، ان کا رخ اپنی عبادت کی طرف پھیر دیجیے، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے انہیں سچی توبہ کرنے والا بنا دیجیے۔ الہی ہمیں اپنی محبت عطا فرما دیجیے۔ الہی ہم سب سے راضی ہو جائیں، الہی ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ الہی ہمیں ان لوگوں کی محبت عطا فرمائے جن سے آپ محبت کرتے ہیں۔ الہی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے جوڑنے والا بنا دے، ان کی سنت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ ربی کائنات ہم سب آپ سے آپ کے عظیم فضل کا سوال کرتی ہیں۔ الہی ہم سب کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ الہی جن کے ہسبینڈز کی جابز ختم ہو گئی ان کے لیے خیر و برکتوں والے رزق کے دروازے کھول دیجیے، اور جن بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اور بیمار ہیں ان کو صحت ہے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما، انہیں تر و تازگی نصیب فرمائے، ان کی زندگیوں میں خیر و برکتیں ڈال دیجیے۔ الہی جو مال اولاد صحت کی آزمائشوں میں ہیں، جن کے بچے اغوا ہو گئے ہیں، الہی تو اپنی رحمت کاملہ سے ان کی آزمائشیں دور کر دے، ان کے بچوں کو ملا دے ان سے۔ تمام سامعین اور تمام بہنوں کی دعاؤں کی درخواستوں کو اپنی رحمت کاملہ سے قبول فرما لے۔ الہی ہماری آزمائشوں کو آپ ہی جانتے ہیں، انہیں ہم سے ٹال دیجیے، ان آزمائشوں کو ہمارے اوپر سے ٹال دیجیے۔ الہی پروردگار جو بہنیں شوہروں کی وجہ سے آزمائش میں ہیں، ان کے شوہروں کو ان کا خوبصورت لباس بنا دیجیے، ان کے شوہروں کو پاکیزگی عطا فرما دیں، انہیں نیک اولاد دے دیں۔ الہی ان کو بیویوں کا خیال رکھنے والا بنا دیں۔ الہی ہماری قابلیتیں، ہماری صلاحیت اپنے دین کے راستے میں لگا دیجیے، ہم سے دین کا بہترین کام لیجیے، ہمارا مال اپنی راہ میں لگا لیجیے۔ یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام ہمیں ریاکاری سے بچا لیں، یا اللہ ہمیں دکھاوے سے بچا لیں، یا اللہ ہم سے اپنے فہم کے مطابق، ہمارے فہم کے مطابق کام لیجیے۔ الہی یا اللہ تمام مسلمانوں کے دل آپس میں جوڑ دیں، انہیں متحد کر دیں، اور جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے انہیں ظالموں کے شکنجے سے، ان کے ظلم سے چھٹکارا دے دیجیے، ان کی عزت بحال کر دیجیے۔ الہی ہمیں خوش آمدیوں کی خوش آمد سے بچا لے، جھوٹی تعریفوں سے بچا لے، ہمیں اپنے مخلص بندے بنا دے۔ الہی ہمیں ریاکاری سے بچا لے، یا الہی کرونا کو ختم کر دے۔ پروردگار اس بیماری نے دھوم مچائی ہوئی ہے، اللہ اسے پوری طرح دنیا سے ختم کر دے۔
یا اللہ اے سب سے بڑے طبیب، آپ کے ہاتھ میں شفا ہے، جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو آپ ہی ہمیں شفا دیتے ہیں۔ الہی وانت الشافی المکافی الکافی والمعافی یا ذو الجلال والاکرام ورفع البلاء وکشف الوباء یا سمیع الدعاء یا سمیع الدعاء۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین، الہی آمین، الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔